3 کام کر لیجئے، اللہ ذوالجلال آپ کو خساروں سے بچا دیں گے، بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے۔ آپ دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات ہی سمیٹیں گے۔ پہلا طریقہ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد 2 کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برداشت کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیا کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، کسی طریقے سے میرے 2 کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بدامن ہے، قلق اور اضطراب میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمات سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب تک یہ شوق نہیں ہوتا خساروں سے نہیں بچ سکتے۔ اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیش کر دوں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ وہ نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا اس نیکی کے کام کرتے کرتے تکلیفوں کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کیجیے۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو خسارے ہی خسارے میں تھے تم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، کیسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی ہے، سنت پہ عمل کرنے سے رحمت ملتی ہے، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی سے فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی رحمت عطا کر دے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو جانوروں اور پرندوں پر بھی ظلم کرنے سے روکا ہے، تو انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تیسری اور آخری بات جو آج کے اس خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کر لو، اس کا موسم بھی آنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا میں، تو سید المرسلین نے فرمایا ہم الاخسرون ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔
میں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ چپ ہو گئے. مجھے ڈر آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہا اللہ کے پیارے پہ ایسی ہو گئی ہے. کون ہے وہ؟ یا میرے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں. الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا. 3 چیزیں. ہاں اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں تو اللہ ان کو خساروں سے نکال دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ خسارہ کیا، انسان کو فتنوں سے بھی صدقہ دور کرتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، معاشرتی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں. الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. آگ پہ پانی ڈالیں آگ نظر نہیں آتی، صدقہ کر لیں انسان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں. اور صرف دنیا نہیں، قبر میں چلا جائے گا. ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور. قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صدقے کی وجہ سے. یہ قبر سے نکلے گا بھی تو یہ سائبان صدقہ بن جائے گا. ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ. کیسا دن ہوگا، کیسی اس دن سورج کی روشنی ہوگی، کس طرح لوگ پسینے میں ہوں گے، لیکن یہ اپنے صدقے کے سائبان امبریلا اور چھتری کے نیچے جا رہا ہے. اور جانا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرے گا تو اللہ عرش کے سائے میں اسے لے جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آج کل ویسے بھی کھجور سستی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اکیلے بیٹھیے گا، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کے سائڈ پہ کر کے اس کے 4 ٹکڑے کیجئے گا. شق تمرہ. اس ایک ٹکڑے کو پکڑ کے دیکھیے گا یہ کتنا ہے اور کتنا مہنگا ہے. آگ سے بچنے کے لیے بس اوقات اتنا حصہ بھی رب کی رضا کے لیے خالص نیت سے دے دے تو اللہ جہنم سے بھی بچا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یہ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے.